غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ کے گھر میں گیا تھا خود میں اس وقت میں ڈراموں میں کام کیا کرتا. میں نے ایک ڈرامہ کیا تھا جس میں غازی علم الدین شہید کا پہ ڈرامہ تھا. میں بھی اس میں ایک بابا شیرے کا کردار میں نے کیا تھا. تو میں اس بابا شیرے سے خود ملا تھا. کئی سال پہلے وہاں گیا تھا کینیڈا. 2000 میں گیا تھا جماعت میں 7 مہینے لگانے گیا تھا. تو ایک لڑکا میری گاڑی میں بیٹھ گیا. میں کہا ماشاء اللہ تم نماز تو پڑھتے ہی ہوگے. اس نے کہا جی میں تو نماز نہیں پڑھتا. ایک بات بتاؤ گے تیرے سامنے کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی کر دے تو پھر کیا کرو گے؟ اس کا ایک دم رنگ بدل گیا اس کا. تو مجھے کہتا کہ کرنا کی پاجن یا ہو رہے گا یا سیرما. پری پارٹیشن ایک ڈیبیٹ چلی تھی وہاں کہ یہ گنبد گرا دیا جائے. جو گنبد خضرا ہے نا اس کو یہ نہیں ٹھیک کیونکہ گنبد تو دین میں ثابت ہی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچی قبریں بنانے کا حکم دیا. یہ گنبد شنبد کیسے بنا لی گئی؟ اس کو گراؤ. تو اس وقت بادشاہ نے کہا تھا کہ سنو یہ ہندی کی بات سنو. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیسی مضبوط دلیل دی ہے اس نے. بس اس پہ فیصلہ ہو گیا. وہ لڑکی کوئی گئی تھی آئمہ بیگ کوئی گانے گاتی ہے پتہ نہیں کیا کہتی ہے بیچاری. وہ کہیں عمرہ کرنے وہاں گئی تھی عمرہ کرنے یا فنکشن کرنے گئی تھی. تو اس نے جدہ میں کوئی اپنا فنکشن کیا. وہاں گانے گنے اپنے جو کرتی وہ اس نے کیا. گانے گنے گائے. پھر اس کے بعد عمرہ کیا. تو کہا لو جی دیکھو عمرہ کرن دے بہانے اتنے فنکشن کرن گئی سی تو گند پا گئی اتنے. وہ ایک کسی نے مجھے دکھایا کوئی گورمے والے ان کا کوئی پیر ہے. گورمے والے ان کا کوئی مجھے دکھایا پتہ نہیں سچ وہ پیر دکھایا شکل. وہ پیر کی میں شکل دیکھی تو میں کہ پیر ہے یہ تو منگل ہے. عجیب اس کے بال بکھرے ہوئے اور عجیب طرح کی اس کی شکل اور عجیب ڈراؤنا سا کہ جی یہ پیر صاحب نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. نون والقلم وما یسطرون. یہ میں نے صدق اللہ العظیم تھوڑی سی جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ ساری کی ساری آیات جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. اور یہ تو میں جیسے چند رکھی بے شمار آیات جو اللہ نے حضور کی نعت پڑھی ہے. اللہ کو اپنے نبی سے محبت اور اللہ نے وہ محبت مخلوق کے دل میں بھی ڈالی ہے. صرف انسانوں کے دلوں میں نہیں جانوروں کے دل میں بھی جنوں کے دل میں ساری مخلوقات جتنی دنیا میں مخلوقات ہیں ان کے دل میں محبت ڈالی ہے اللہ نے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پہ اونٹ ذبح فرما رہے تھے اپنے دستے مبارک سے آپ اونٹ ذبح فرما رہے تھے.
63 اونٹ آپ نے خود قربان کیے، 100 اونٹوں کی قربانی دی تھی، 63 خود قربان دیے، خود یعنی ذبح کیے، پھر باقی بعد میں دوسرے صحابہ نے کیے۔ تو جب حضور قربانی فرما رہے تھے اونٹوں کی، اونٹ لائن میں تھے پیچھے، تو پیچھے سے اونٹ ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، یعنی اونٹ لڑ رہے تھے کہیں میں رہ نہ جاؤں، میں نبی کے ہاتھ سے قربان ہو جاؤں۔ اونٹوں کے دل میں یہ تھی کہ کاش میرے گردن پہ نبی کی چھری چل جائے۔ یہ جانوروں کے دلوں میں محبت ہے۔ جانور اپنے مسئلے مسائل لے کے آتے تھے۔ ایک ہرنی مسئلہ لے کے آئی کہ یا رسول اللہ، آپ کے صحابی نے مجھے پکڑ لیا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھوکے ہوں گے، اپنے صحابی سے کہیں مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دے دے، میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ آ جاؤ گی، رہ تو نہیں جاؤ گی؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں آپ سے وعدہ کر کے کیسے اس پہ وعدہ خلافی کر سکتی ہوں؟ آپ نے اس سے صحابی سے کہا کہ چھوڑ دو اس کو، آ جائے گی۔ وہ چلی گئی، اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آ گئی کہ یا رسول اللہ میں آ گئی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا کہ یار اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو اس کو آزاد کر دے، میرے لیے آزاد کر دے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ سب کچھ آپ کا ہے، آزاد کر دے۔ جانور اپنا مسئلہ لے کے آتے تھے۔ یہ تو حضور کی ذات علی تو وہ ذات ہے کہ حضور نے انگلی فرمائی، ایسے انگلی کی، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ محبت والے لوگ یہ کہتے ہیں خدا کی قسم حضور نے انگلی کی تھی، اگر ہاتھ کر دیتے تو چاند زمین پہ آ جاتا، چاند خود چل کے زمین پہ آ جاتا اگر حضور ہاتھ کر دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بنایا، اپنے نبی کو تخلیق کیا، پھر اپنے نبی کو صفات دی، اپنے نبی کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے۔ اب وہ ایسی محبت ڈالی ہے، اللہ نے ایسی محبت ڈالی ہے کہ یہ محبت حضور کی، یہ محبت لوگوں کے دلوں سے ساری کائنات مل کے یہ محنت کر لے، یہ نہیں نکال سکتی، یہ نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کی زندگی میں دین ہوگا نہیں ہوگا، لوگ نمازی ہوں گے نہیں ہوں گے، لوگ اللہ کے فرما بردار ہوں گے نہیں ہوں گے، لیکن نبی کے نام پہ کٹ مرنے والے سارے ہی ہوں گے۔ یہ جتنے آج تک اٹھا کے دیکھ لیں، حضور کے صحابہ کے بعد کی زندگیاں اٹھا کے پڑھ کے دیکھ لیں، جو نبی کے نام پہ قربان ہوئے ہیں یا نبی کے نام پہ جن لوگوں نے لوگوں کو جہنم میں بھیجا ہے، ان میں سے زیادہ تر لوگ بے دین ہی تھے، جن کو دین دون کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ میں خود چونکہ گیا تھا غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ کے گھر میں گیا تھا خود، میں اس وقت میں ڈراموں میں کام کیا کرتا تھا۔ میں نے ایک ڈرامہ کیا تھا جس میں غازی علم الدین شہید کا پہ ڈرامہ تھا، میں بھی اس میں ایک بابا شیرے کا کردار میں نے کیا تھا۔ تو میں اس بابا شیرے سے خود ملا تھا، کیونکہ اوریجنل جو گھر ہے یہ کوئی 40 سال پہلے کی بات، 40 سال پہلے کی بات ہے۔ تو ان کے گھر میں میں خود گیا، وہیں جا کے ریکارڈنگ کی تھی۔ تو میں اس بابا شیرہ، اس بہت بوڑھا ہو گیا تھا وہ، میں اس سے خود ملا۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بابا جی یہ غازی علم الدین شہید جو ہے کتنا کو اعمال والا آدمی تھا، کتنے کو نیک اعمال کرتا تھا، تہجد صحیح رات پڑھتا تھا یا؟ تو وہ ہنسنے لگے، کہتے یہ پتر کیڑے دین تھا، تو ایسا تو کوئی چکر نہیں سی، دین دون تو کوئی چکر نہیں سی، مگر بس انہوں کسی نے دسیا سی کہ ساڈے نبی دے بارے سے انہیں پیڑا کیا ہے، بس اتنا اسے سنا تھا کہ ہمارے نبی کی شان میں اس نے گستاخی کی ہے، بس دین دون والا کوئی چکر نہیں تھا۔ نبی کی ذات جو ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے، ریڈ لائن۔ اس پہ مجھے سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کیا، کون لوگ چیک کرتے ہیں یہ بات، کون لوگ چیک کرتے رہتے ہیں کہ آیا ان کے دل میں نبی کی محبت ابھی ہے کہ نکل گئی ہے۔
تو یہ آپ سنتے ہوں گے 2-4 سال 5 سال کے بعد ایک نیا شوشہ آ جاتا ہے. کبھی کوئی جج استعمال ہوتا ہے, کبھی کوئی وزیر استعمال ہو جاتا ہے, کبھی کوئی نہ کوئی استعمال کوئی وہ ایک شیڈول چھڑ کے دیکھتے ہیں کہ آیا کہاں ہے. بھئی آپ کو اس معاملے کا نہیں پتہ, کیوں پنگا کرتے ہو اس کا؟ وہ یہ نہیں, اس قوم کے حضور کے نام لیوا ان کے دلوں سے یہ محبت نہیں نکلنی, یہ نہیں ہونا. جتنا میں کہا جیسا مرضی مسلمان ہو اس کے دل میں ہے, یہ اس کے دل سے آپ نہیں نکال سکتے. ایک واقعہ مجھے اس نے یاد کرایا, مجھے یاد آ گیا. میں کئی سال پہلے وہاں گیا تھا کینیڈا, 2000 میں گیا تھا, جماعت میں 7 مہینے لگانے گیا تھا. تو کینیڈا میں ایک جگہ ہم گئے تو ایک ڈین سا تھا, وہاں کچھ لڑکے لڑکیاں بیٹھے تھے. تو مجھے 2-3 ہم مولوی سے دیکھ کے تھوڑا انہوں نے کہا یار مولوی صاحب آ گئے نے. تو میں نے ان سے محبت پیار کی بات کر کے میں نے کہا آؤ مسجد چلتے ہیں یار. تو ایک لڑکا میری گاڑی میں بیٹھ گیا. تو میں نے اسے کہا, میں کہ یار آپ کی ایج کتنی ہے؟ اس نے کہا جی میں 32-33 سال کا ہوں. میں کہ یہاں کب سے ہو؟ اس نے کہا 16 سال ہو گئے. میں 16 سال کا تھا جب یہاں آیا آدھی زندگی. میں کہا ماشاءاللہ تم نماز تو پڑھتے ہی ہوگے. اس نے کہا جی میں تو نماز نہیں پڑھتا. میں نے کہا چلو کبھی جمعے کو, کبھی اتوار کو, کبھی ونس ان اے بلو مون, کبھی نہ کبھی تو پڑھتے ہوگے نا. اس نے کہا جی میں کبھی نہیں پڑھتا, میں نے کبھی جمعہ نہیں پڑھا زندگی میں. میں نے کہا کبھی کوئی عید ہی پڑھی ہوئے گی یار, کبھی عید پہ ہی نماز پڑھ لی ہوگی. اس نے کہا جی میں جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے نہیں کبھی نماز پڑھی زندگی میں. ایک بھی نماز مجھے نہیں یاد کہ کوئی نماز میں نے نہیں پڑھی. اب میں تو سوچ میں پڑ گیا اس کو کیا کہوں. میں نے کیسے یہ بتاؤ تم ہو تو مسلمان نا؟ کہتا جی الحمدللہ میں مسلمان ہوں, میں مسلمان ہوں. اتنا اس نے ہمیں سے یہ بات کہی کہ میں الحمدللہ مسلمان ہوں. تو میرا دل خوش ہو گیا. میں کہا الحمدللہ اس کے اندر چلو مسلمان والی بات. میں نے کہا ایک بات بتاؤ گے, تیرے سامنے کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی کر دے تو پھر کیا کرو گے؟ اس کا ایک دم رنگ بدل گیا اس کا. تو مجھے کہتا کہ کرنا کی پاجن یا ہو رہے گا یا سی رہا گا, کوئی گل نہیں, بیچ والا کوئی چکر نہیں. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں کہا دیکھو یہ کچھ نہیں جانتا دین کے بارے میں, نہ اس نے کبھی اللہ کی بات مانی ہے, لیکن نبی کی محبت کیسی ہے اس کے دل میں. یہ پتہ نہیں کیوں چیک کرتے رہتے ہیں, کیا چکر ہے کہ یہ کچھ ایسا بیچ کے, چاہے وہ قاضی عیسیٰ صاحب ہوں یا قاضی موسیٰ صاحب ہوں, جو مرضی ہوں, جج ہوں یا کچھ بھی ہوں, لیکن یہ ایک آپ کو پتہ ہی نہیں اس بات کا, آپ کا نہیں یہ ایشو. نہ پنگا کریں اس بات کا, نہ کریں, یہ اس مسئلے کو نہ چھیڑا کرو خدا کے لیے. میں آپ کو درخواست کروں, اور کم کر لو تھیرے ایسی ہو, ہماری زندگی میں اور بڑی بے دینیاں ہیں, اس پہ بات کر لو. یہ ہماری ریڈ لائن ہے, اس کو نہ چھیڑو. وہ تو ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے پھر ان کو سمجھ آ گئی یہ بات کی کہ نہیں یہ مناسب نہیں ہے بات. اللہ مفتی تقی عثمانی کو جزائے خیر دے. ان کو انہوں نے بھی کہ خیر وہ تو ظاہر بڑا آدمی کے سامنے آتا ہے, بلکہ ورنہ ہر کسی کی آواز یہی, ہر کسی نے. تو میں نے ان سے کل کسی نے مجھے کہا کہ جنہوں نے پلیس کی, میں کہ ان کی خوش قسمتی ہے, انہوں نے جا کے کیس لڑا. مجھے بھیجا, میں لڑکے دکھاؤں گا کیس آپ کو. مجھے صرف کہو کہ جا یہ کیس لڑے, میں تو لڑکے دکھاؤں گا. اس پہ تو کروڑ دلیل دی جا سکتی. مولانا شبیر عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے, جن کی اکثر قرآن کی تفاسیر آپ نے پڑھی ہوں گی. مولانا شبیر عثمانی صاحب کی وہ بہت مشہور, سب سے مشہور تفسیر, ون آف دی بیسٹ تفسیر ہے وہ مولانا شبیر عثمانی صاحب. یہ پری پارٹیشن ایک ڈیبیٹ چلی تھی وہاں کہ یہ گنبد گرا دیا جائے, جو گنبد خضرا ہے نا, اس کو یہ نہیں ٹھیک, کیونکہ گنبد تو دین میں ثابت ہی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچی قبریں بنانے کا حکم دیا, یہ گنبد شنبد کیسے بنا لی, اس کو گراؤ. تو جو کچھ دوسری سوچ کے لوگ تھے انہوں نے کہا جی یہ نہیں مناسب, اس کو گرایا جائے. تو اس وقت کے وہ جو بادشاہ تھے انہوں نے سارے علماء کو بلایا کہ جی یہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, یا آیا یہ بتائیں قرآن حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ گنبد گرا دینا چاہیے. تو لوگوں نے بڑی دلیلیں دی کہ جی جب اللہ کے نبی نے
قبروں کو پکا کرنے سے منع فرمایا ہے، پھر یہ گنبد کا کیا جواز ہے؟ کیوں بنایا ہے اس کو؟ گرائیں یا کوئی حدیث ایسی دکھا دے کہ حضور نے قبروں کو پکا کرنے کا کہا ہو، کوئی ایک حدیث دکھا دیں کہ حضور نے کہا کہ قبریں پکی کرو، کوئی حدیث نہیں۔ تو سب نے اس پہ دلائل دیے کہ بھی نہیں یہ تو گنبد ٹھیک نہیں ہے۔ تو مولانا شبیر عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دلیل دی جس کی دلیل پہ یہ گنبد اللہ نے کھڑا رکھا، اللہ رکھنا تھا، لیکن ان کی دلیل، ان کو اللہ نے یہ عزت اور شرافت بخشی کہ ان کی دلیل، انہوں نے کہا دیکھو بات سنیں، بات کیا ہے۔ جب خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا تھا نا، خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ عائشہ میرا دل کرتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کو ویسا ہی کر دوں جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ وہ یہ جو حتیم باہر ہے نا، حتیم وہ جو باہر والا، وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، وہ خانہ کعبہ کے اندر تھا۔ تو لوگوں نے خانہ کعبہ جب دوبارہ تعمیر کیا تو وہ اس وقت لوگوں کو یہ تھا کہ حلال پیسوں سے بنانا ہے اس کو، تو حلال پیسے لوگوں کے پاس تھوڑے تھے، پھر یہ بنا دیا، اس کو باہر چھوڑ دیا، اس کے پیسے نہیں تھے۔ تو حضور نے فرمایا بعد میں جب فتح مکہ ہو گیا تو آپ نے فرمایا دل کرتا ہے عائشہ کہ میں اس کو ویسا ہی کر دوں جس طرح یہ تھا، لیکن تیری قوم کے لوگوں کا خوف ہے کہ تیری قوم کے لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے، تیری قوم کے لوگ برا منائیں گے، لیکن تیری قوم کے لوگوں کے لیے میں اپنا فیصلہ بدلتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے اس بات پہ کہ فتنہ فساد ہو جائے گا اس بات سے اپنی رائے بدل دی۔ تو آج اگر آپ اس گنبد کو گرائیں گے تو یہ گنبد لوگوں کے دلوں کے اندر بستا ہے، لوگوں کے دلوں میں بستا ہے، لوگ اس گنبد کے لیے جانے دے دیں گے۔ اتنا بڑا فساد ہوگا کہ زمین نے کبھی اتنا بڑا فساد دیکھا نہیں ہوگا، تو اس فساد کو کیسے آپ بیئر کریں گے؟ اگر نبی نے اس وقت یہ کیا تھا تو آج آپ کو کیا ہے؟ اس فساد کو بچانے کے لیے اس کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ تو اس وقت بادشاہ نے کہا تھا کہ سنو یہ ہندی کی بات سنو، یہ کیا کہہ رہا ہے، کیسی مضبوط دلیل دی ہے اس نے، بس اس پہ فیصلہ ہو گیا۔ نبی کی ذات عالی، نبی کی ذات عالی، نبی کی ذات بخدا میں اگر یہ کہوں کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی اتنی محبت نہیں جتنی اللہ کی نبی کی ہے، اور اللہ نے ڈالی، کیا کروں میں؟ ایک آدمی نے اپنی کتاب میں وہ خواب لکھا، اس نے کہا کہ ایک اس وقت کا کوئی وہاں کا کوئی نواب تھا، بڑا مالدار آدمی تھا، میں نے قصہ سنایا ہے۔ اس کے پاس ایک خاتون آئی، اس نے آ کے اس کو کہا کہ میں مدینہ سے آئی ہوں، میں مدینہ سے آئی ہوں تو حضور کی فیملی سے ہوں، اہل بیت کی فیملی سے ہوں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، کچھ میرے بچے بھوکے ہیں تو میری مدد فرما دو۔ تو اس نے کہا بی روز ہی اچھے آ کے عورتیں کہتی ہیں نسی حضور دی فیملی سے ہیں، روز ہی عورتیں کہتی ہیں مہربانی اللہ تعالیٰ بھلا کرے جا۔ اس نے انکار کر دیا۔ پاس ایک بندہ بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ بیٹا میری بات سن، باہر آ جا۔ وہ اپنے گھر لے گیا، انہوں نے کہا پتر تو ہیں یا نہیں ہیں، تو نہ ہی ایسا لیتا ہے، تو نہ ہی ایسا لیتا ہے کہ بس ہوں تیرے نام میں تحقیق کی تھوڑی ضرورت ہے، میں نے حکم کر کی مسئلہ۔ اس نے کہا یہ، انہوں نے کہا وہ اس نے سارے اپنی چیزیں لے کے اس کے گھر چلے گئے، ان کے بچوں کو کھانا، انہوں نے کہا پتر جب بھی تجھے ضرورت پڑی تو مجھے کہنا ہے، کسی کو نہیں بتانا، میں غلام ہوں تمہارا بھی اور تیرے بابا کا بھی، موجہ کا۔ رات کو حضور خواب میں تشریف لائے اس نواب صاحب کے، یہ لکھا ہے، واقعہ لکھا ہے کتابوں میں، اس کی تحقیق تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہماری بچی تیرے پاس آئی تھی تو اس کی دلیل مانگتا تھا کہ یہ ہے کہ نہیں ہماری، تجھے اس کا دلیل چاہیے تھی، ہم بھی تجھ سے دلیل مانگیں گے کلمے کی۔ اس نے کہا یار، تو خواب ختم ہو گیا۔ اس آدمی کی خواب میں حضور آئے، جس میں آپ نے فرمایا تو نے ہماری بچی کی لاج رکھی، انہیں لاج رکھی، ہم تیری لاج رکھیں گے۔ حضور کا چیپٹر بڑا عجیب ہے، خدا کے لیے اس کو نہ چھیڑا کرو، ہٹ جاؤ ان باتوں سے، باز آ جاؤ۔ لیکن
لیکن میں وہ پتہ نہیں کچھ لوگ ایسے، میرا دل یقین کرتا ہے کہ میں یہاں پہ کوئی کنٹروورشل بات بیٹھ کے نہ کروں، ضرورت نہیں، لیکن کچھ لوگ ایسی بات کر دیتے ہیں جن کی بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے۔ اب یہ جو مسئلہ بھی شروع ہوا تھا آپ لوگ جانتے ہیں، وہ جو مرزا ہے اس نے اتنی ایک دفعہ پھر بکواس کی اس میں کہ یہ مولوی ایسے کہہ رہے ہیں، یہ ایسے ہی کر رہے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، یہ جو فیصلہ ہو گیا وہ فیصلہ ہو جائے گا، قانون بدل جائے گا، اب میں خواہ تو کون میں خواہ ہر چیز میں اپنی ٹانگ، نہ تینوں پتہ کی گل ہے نہ کوئی بات ہے کہ یہ دیکھنا یہ نہیں ہو سکے گا، یہ مولوی سارے ڈرامہ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، وہ پتہ کیا کیا بکواس اس نے کی ہے، وہ اس پہ لگا دیں گے کہ یہ اس نے کہا یہ نہیں چینج ہو سکے فیصلہ۔ اللہ کی ذات بڑی ہے بابا، اللہ کا رسول بڑا ہے، اسی جج کو جس جج نے فیصلہ کیا تھا اسی نے کہا کہ جی میرے سے غلطی ہو گئی تھی، واپس لے لی فیصلہ۔ اب کہاں گئے آپ مرزا صاحب اور کہاں گئے لوگ؟ کیوں ایسی باتیں بکواس کرتے ہو کہ جس کی وجہ یہ ایشو ہے ایسا ڈسکس بولنے والا؟ نبی کی زندگی تو ہے ہمارے لیے نمونہ، ہماری عادت پڑ گئی ہے، مسئلہ بھی نہیں دیکھتے کون سا ہے، وہ نیگیٹیوٹی، اور خاص طور پہ یہاں بیٹھ کے جو بولنے والے ہیں ان کی بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ خدا رہا کوئی وہ بات کریں جس سے لوگوں میں مایوسی ختم ہو، نہ کہ تم ایسی بات کرتے اس میں لوگوں میں مایوسی پھیلا دیتے۔ خیر کی بات بولو بابا۔ کل مجھے اس نے کہا کہ جی وہ لڑکی کوئی گئی تھی آئمہ بیگ، کوئی گانے گاتی ہے، پتہ نہیں کیا کہتی ہے بیچاری، وہ گانے گاتی ہے، وہ کہیں عمرہ کرنے وہاں گئی تھی، عمرہ کرنے یا کوئی فنکشن کرنے گئی تھی، تو اس نے جدہ میں کوئی اپنا فنکشن کیا، وہاں گانے گنے اپنا جو کرتی وہ اس نے کیا، گانے گنے گائے، پھر اس کے بعد عمرہ کیا، تو نے کہا لو جی دیکھو عمرہ کرنے دے بہانے اتنے فنکشن کرنے گئی سی تو گند پائی ہوئی تھی، تو آپ اس پہ بات کریں۔ کہ یار اس کو پازیٹیو کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ اپنے شو کے لیے گئی تھی لیکن ہے تو مسلمان، اس کے دل میں آیا میں چلو شو بھی کر رہی ہوں، اللہ کے گھر کی زیارت بھی کر لوں، نبی کی حاضری بھی دے لوں۔ اللہ تو سب کا رب ہے یار، اللہ تو کافروں کا رب ہے، وہ تو مسلمان ہے، ٹھیک ہے وہ بچی کام کرتی ہے جو اس کو نہیں ابھی اللہ کبھی شعور دے بھی دے گا، ایسی کون سی بات۔ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اس کے دل میں کتنی محبت تھی کہ وہ اپنے ناچ گانے کے لیے گئی لیکن حاضری دے کے آئی، عمرہ کر کے آئی، اللہ سے توبہ۔ اللہ بڑا کریم، اللہ کی ذات بڑی کریم ہے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ پہ ہی چھوڑ دو، نہ فیصلے کیا کرو کہ کون نیک ہے کون، ظاہری صورت پہ نہ دیکھا کرو، یہ تو دیکھو اس کے دل میں محبت کتنی ہے۔ اور اللہ اس بات کا محتاج نہیں ہے، اللہ ایک اٹھے ہوئے ہاتھ پہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دے، اللہ سارے معاف کر دے، اللہ کو کیا پرابلم ہے؟ اللہ کو تو کوئی پرابلم نہیں، 1 منٹ میں سارے معاف کر دے گا اللہ، ایسی قدرت والی ذات ہے، ایسی طاقت والی ذات ہے۔ لیکن چونکہ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ لوگ پازیٹیو دیکھنا چاہیے۔ یہاں پہ لوگ ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو اپنی طرف سے خیر کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یار غلطی بھی ہم سے ہو جاتی ہے، لیکن وہ نیچے کمنٹس دینے والے اپنے کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں۔ میرا ایک مشن ہے، میں آپ کو بتا دوں، میں ایک مشن پہ کام کر رہا ہوں۔ مشن میرا کیا ہے آج سن لو آپ بھی، یہ بھی میرا مشن یہ ہے کہ نبی کی زندگی کو میں نے عام کرنا ہے۔ بس جو چیز نبی نے بتائی ہے میں اس کو لوگوں کے سامنے بیان کروں گا کہ یہ میرے نبی کا عمل ہے، یہ کرو۔ باقی جتنے وہ عمل ہیں دوسروں کے کہ یہ مجرب ہے، یہ فائدہ ہوا، بسم اللہ، جن کو فائدہ ہوا اللہ ان کو اور فائدہ دے۔ لیکن نبی اس وقت امت اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی، اس کو لمبی لمبی باتیں بتاؤ۔ یہ تو ٹک ٹاک کا دور ہے، لوگ کہتے ہیں آدھے منٹ کی گل دسو، فٹافٹ دسی کی کرنا ہے، تم لمبے وظیفے بتا رہے ہو۔ اور نہ اس حدیث سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، آپ ساری سیرت پڑھ کے دیکھ لیں، چھوٹی بات بتائی آپ نے کبھی لمبی باتیں نہیں بتائیں۔ کبھی حضور سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ سر اتنے کر لینا، تنگا اتنے کر کے ساری رات کھڑے رہنا یہ ہو جائے گا، وہ جو کبھی
کوئی ایسی بات نہیں. جو آیا اس کو چھوٹی سی بات بتائی, چھوٹی سی. ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ مالی حالات ٹھیک نہیں. آپ نے کہا باوضو رہا کرو, چلو ختم, عمل ختم ہو گیا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جو باوضو رہنا سیکھ لے, جو باوضو رہنا سیکھ لے, اس کے بعد اس کا روزی کا مسئلہ حل نہ ہو تو میرے پاس آ جائے, میرے پاس آئے گا. یہ نہیں ہویا میں مجرم بن جاؤں گا اس کا. وہ رزق کے بارے میں اتنے وظیفے بتا رہے ہیں, اتنے وظیفے, اور ہر روز ایک نیا وظیفہ بتائی جا رہے ہیں. تو میں اس لیے یہاں کہتا ہوں کہ بھی نبی کی زندگی سے آگے بھی کوئی زندگی ہے بتاؤ, اس سے کوئی بہتر زندگی ہے جو لوگوں کو پیش کرنا چاہتے ہیں. اپنی دکانداریاں, کاروبار, بزنس ہے یہ, بزنس یہ بتانا, ورد وظیفے فضول. اور ہمارا بھی ایک مزاج بن گیا ہے, ہمارا لوگوں کا ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے. مزاج کیا بن چکا ہے؟ مزاج یہ بن چکا ہے کہ ہم عام نارمل انسان, کوئی نارمل عام انسان صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے, ایسی طرح سر پہ ٹوپی رکھی, صاف ستھری یہ وہ, اور کام کاروبار کرنے والا آدمی, یہ کوئی اگر بات بتائے تو ہم اس کی بات نہ سنتے نہ مانتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے ساڑھے بج گئی. بات سنتے اس کی ہیں جس نے ایک عجیب طرح کا گیٹ اپ کیا ہوا ہو, کوئی جادوگر ٹائپ لگے, وہ عجیب ہوتا لباس ہوئے, عجیب گفتگو ہوئے, نارمل گفتگو ہی نہ ہو اس کی. جب وہ بات کرتے کہ بس اللہ ہو آ گئے, ہٹ جاؤ, آؤ. اور یہ بات آج نہیں, میں بتاؤں آپ کو, یہ بات آج نہیں ہے, یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے. لوگ حضور کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کیسے نبی ہیں, یہ تو عام انسانوں کی طرح پھری جا رہے ہیں, عام انسانوں کی طرح پھرتے ہیں, بازاروں میں پھر رہے ہیں عام انسانوں, اور لوگ بدتمیزیاں بھی کر رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ کوئی ششکا ہوتا ہے ان کا, کوئی ادھر ڈالے والے اگے پیچھے ہوندے, کوئی جو کوئی بات کرتا, کوئی دو چار فرشتے ادھر سے ادھر ہوتے, کوئی بات کرنے والے منہ پہ دو تھپڑ مارتے. یہ کیا عام ہی لوگ کہہ کے چلے جاتے ہیں. یہ اس وقت سے چل رہا ہے. آج بھی وہی مسئلہ ہے. وہ ایک کسی نے مجھے دکھایا, کوئی گورمے والے, ان کا کوئی پیر ہے, گورمے نہیں ان کا کوئی, مجھے دکھایا, پتہ نہیں سچ وہ پیر دکھایا شکل. وہ پیر کی میں شکل دیکھی تو میں کہ پیر ہے, یہ تو منگل ہے. عجیب اس کے بال بکھرے ہوئے, اور عجیب طرح کی اس کی شکل, اور عجیب ڈراؤنا سا کہ یہ پیر صاحب نے. اب یہ باتیں میں عرض کرتا ہوں کہ یار یہ تو دین, یہ تو مذاق ہے دین سے, یہ دین سے مذاق ہے. دین تو نبی کی زندگی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تو خوشبو والی ہے یار, اس میں تو خوشبو ہے خدا پاک کی قسم. نبی کا نام میں نے جتنی دیر لیا ہے بتاؤ, خوشبو نہیں آئی, مزے آ گئے. نبی کی بات ہو رہی, نبی کے علاوہ کسی کی بات کرو تو گھن آتی ہے کہ چھاڑی یار پر دفعہ کر. میرے نبی کی باتیں, میرے نبی کا عمل, نبی کا عمل, نبی کی زندگی سادہ زندگی ہے. نبی کی زندگی میں آپ کو ششکا نظر آئے گا ہی نہیں. سب سے سادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. یار حد کی بھی حد ہے کہ 10-15 بندے بیٹھے ہیں, بیچ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرما ہے. باہر سے آنے والا آدمی پہچان نہیں سکتا تھا کہ آقا کون ہے تو غلام کون ہے. سمجھ نہیں آ رہی بات کی؟ یہ ہے زندگی. ہمارے ذرا سا کوئی بزرگ بن جاتے ہیں, وہ گیماں ہی ہو رہی ہوتی, وہ دوروں پتہ چل جائے گا کہ حضرت صاحب تشریف لا رہے ہیں, حضرت صاحب آ رہے ہیں, ہو. اب یہ میرا یہ مشن ہے کہ میں نے اس فراڈ کو ختم کر کے صرف نبی کی زندگی کو سامنے لانا ہے بس. جو آپ نبی کا عمل بتا رہے ہیں ہمارے سر ماتھے پہ, باقی جو عمل آپ بتا رہے ہیں وہ آپ کریں. لوگوں کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں؟ اب لیکن
ہماری اندر خرابی اتنی آ گئی ہے، سن سن کے اتنی خرابی آ گئی ہے کہ ہم اب اس پہ بات سننے کو بھی تیار نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو بڑے بڑے حضرت نے، بڑے پہنچے. کتنے پہنچے؟ ہو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ میں جاتے جاتے تمہارے پاس 2 باتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان 2 چیزوں کو اگر مضبوط تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اگر ان 2 میں سے کسی کو چھوڑ دیا تو پھر تمہارا کوئی حال نہیں رہنا. ایک میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن. ایک اپنی زندگی چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ 2 ہیں، میری زندگی اور قرآن. یہ 2 مضبوط پکڑنا، یہ 2 مضبوط پکڑنا، 2 مضبوط پکڑنا. کبھی مسئلہ نہیں آئے گا، کبھی کوئی پرابلم نہیں آئے گی. سارے مسئلوں کا حل نبی کی زندگی میں ہے. اور میں تو لوگوں کو درخواست کرتا رہتا ہوں کہ خدا کے لیے سیرت تو پڑھ لو ایک دفعہ یار. ایک دفعہ تو کیا مصیبت ہے، وہ پڑھ کے دیکھ تو لو کہ نبی نے کیا بات بتائی ہے، نبی کیا فرما رہے ہیں، اور کس قدر سادگی سے فرما رہے ہیں، کس قدر سادگی سے فرما رہے ہیں، کس قدر آسان بنا کے بات بتا رہے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ دل نہیں توڑتے تھے کسی کا بھی. ہر کسی کو امید کی بات بتاتے تھے، امید کی. ناچنے گانے والی آئی ہے تو اس نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ پیسے دے دیں، کچھ مال دیں. آپ نے کہا مسلمان ہو جاؤ. انہوں نے کہا میں نہیں ہونا. سنگر تھی، سنگر مکہ کی. ہم کیا سنگروں کا نام، وہ بیچاری کو کس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، وہاں سے جا کے نیگیٹو. وہ جانے اللہ جانے. تم تو خیر کی بات سوچو، تم پازیٹیو کیوں نہیں سوچتے بتاؤ؟ تو اللہ کے نبی نے کہا مسلمان ہو جاؤ گے، میں نہیں ہونا. تو آپ نے کہا اچھا. اپنے صحابہ سے کہا کہ یار کسی کے پاس کچھ ہے تو اس کی خدمت کرو. غیر مسلم سنگر حضور اس کو ہدیہ دلوا رہے ہیں. تو آج ساڈے مولوی کی کریں گے دسو بلا. مولوی طارق جمیل صاحب نے کسی وہ خواجہ سرا وہ لڑکی بنے ہوئے ان کے پاس آئے تو انہوں نے اس سے بات کی تو اسے ہاتھ میں لایا تو انہوں نے پوسٹاں لا لا کے پاگل کرتا کہ کڑی نے ہاتھ میں لایا. وہ بابا خواجہ سرا ہے، وہ بندہ ہے، لڑکی بنا ہوا تھا. اتنی میں نے اس پہ پوسٹیں دیکھی ہیں کہ دیکھو جی مولوی اپنے مولوی طارق جمیل دا حال دیکھو، انہیں کڑیاں ہاتھ میں لا رہا ہے. کیونکہ نیگیٹو سوچ، نیگیٹو. اس سوچ کو پازیٹیو سوچ کرو میرے دوستوں. لوگوں کے بارے میں اچھا گمان کرنا سیکھو، لوگوں کے بارے میں اچھی بات کرنی سیکھو، میٹھا بول بولنا سیکھو. لوگوں کے بھی تانے نہ مارو لوگوں کو. حدیث میں آتا ہے جو عمل تم خود کرتے ہو اس پہ کسی دوسرے پہ اعتراض نہ کرو. میں خود بھی تو غلط کر رہا ہوں تو کسی غلط کرنے والے کو اعتراض کیوں کرنا؟ پھر بتاؤ کتنی آسان بات ہے. اعتراض اپنے اندر سے نکال دو. یہی نبی کا سب سے بڑی سنت یہی ہے کہ اے میرے بیٹے میں تجھے ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، ایسا عمل بتاتا ہوں جو اس پہ عمل کر لے تو یہ میری سب سے بڑی سنت ہے، اور جس نے میری سنت پہ عمل کیا وہ قیامت والے دن ایسا میرے ساتھ ہوگا. اس نے انس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ بتائیں. آپ نے فرمایا بیٹا اگر کر سکتے ہو تو یہ کر لو، اپنے دل کو ہر کسی کی نفرت سے پاک کر لو. بس کسی کی نفرت ہو ہی نہ. اگر یہ کر سکتے ہو تو کر لو، یہ میری سب سے بڑی سنت ہے. جس نے میری اس سنت پہ عمل کیا جنت میں ایسے میرے ساتھ ہوگا. اور میرے دوستو ایسا اپنے آپ کو بنا لو، ایسا بنا لو جس طرح نبی نے حکم دیا. ایسا بنا لو کہ اپنے دل کو پاک کر لو. بس روز رات کو سونے سے پہلے یہ زبان سے الفاظ کہا کرو کہ یا اللہ
میں نے اپنے ہر مسلمان بھائی کو جس نے مجھ سے زیادتی کی ہے، جو بھی ہوا ہے، میں نے سب کو معاف کیا۔ معاف کر کے سونا سیکھ لو۔ اگر معاف کر کے سونا سیکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی ساری گندگیوں کو پاک کر دے گا۔ کریں گے؟ وآخر دعوانا